بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم تیسرے سپارے کا جو 4 نمبر رکوع ہے اس کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ کمثل جنت بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے دلوں میں ایمان کی پختگی کے لیے، تو ان کی مثال ایسی جنت، ایسے باغ کی سی ہے، بربوۃ جو بلند مقام پر ہے، اصابہا وابل کہ اسے جو ہے اس پر پہنچتی ہے، پڑتی ہے موسلا دھار بارش، فآتت اکلہا ضعفین تو وہ دگنا پھل لے کر آتا ہے۔ تو یہاں خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کی ایک بڑی خوبصورت مثال دی جا رہی ہے۔ ربوہ کہتے ہیں ایک بلند جگہ جو ہوتی ہے، تو وہاں اور پھر زرخیز بھی ہو، جگہ بلند ہو، وہاں ہوا اور روشنی جو ہے وہ پراپر درختوں کے اوپر، پودوں کے اوپر پڑے، اور پھر وہاں بارش ہو، زمین زرخیز ہو، تو اس سے دگنا پھل نکلتا ہے۔ فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال اس باغ کی طرح ہے۔ تو یہاں ایک چیز تو بیان کر دی گئی کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے 2 مقصد ہوتے ہیں۔ ایک ان کا مقصد ہے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنا، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو مقصد بیان کیا وہ تثبیتا من انفسہم، اور اپنے دل میں پختگی چاہنے کے لیے۔ تو اس سے یہ ہے کہ بندہ اللہ کی راہ میں، مال بڑی پیاری چیز ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بڑے جذبے کا کام ہے، بڑے جان جوکوں کا کام ہے، تو بڑی ہمت والا عمل ہے۔ تو اس میں ابتدا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے انسان کو تھوڑی سی جو ہے وہ ہچکچاہٹ اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن جب وہ خرچ کرنا شروع کرتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی عادت جو ہے وہ اس کی پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو جب وہ عادت پختہ ہوتی ہے، جو مال خرچ کرتا ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے، اس کی مشق ہوتی ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی، اور اس کے اندر وہ پختگی آتی ہے، تو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ مال کی محبت پھر دل میں کم ہوتی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور اس کی رضا چاہنے کی محبت جو ہے وہ دن بدن ہر اگلے عمل کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ 2 مقصد ہوتے ہیں مال خرچ کرنے کے، ایک تو یہ کہ اللہ کی رضا مل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ پختہ ہو جائے۔ تو ان کی مثال بیان فرمائی کمثل جنت بربوۃ، ایک ایسا باغ ہے کہ جو بلند جگہ پر ہے، فاصابھا وابل، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بارش پڑتی ہے موسلا دھار، فآتت اکلہا ضعفین تو وہ دگنا پھل لے کر آتا ہے۔ تو جو اللہ والوں کی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو پھر اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھر بھی وہ پھلدار رہتا ہے، پھر بھی پھل آتا ہے۔ تو یعنی اس پہ پھر بارش تھوڑی پڑے یا زیادہ پڑے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھل پھر بھی آتا ہے، اگر زیادہ ہو تو اور پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ والوں کا اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل میں خرچ کرنے کے جذبے کو پختہ کرنے کے لیے جب مال خرچ کیا جاتا ہے تو پھر تھوڑا کیا جائے تب بھی اس کا فائدہ ہے، زیادہ کیا جائے تب بھی اس کا فائدہ ہے۔ تو تھوڑا ہو یا زیادہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب، اب جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کے مال خرچ کرنے کی حیثیت کیا ہے، اس کو بھی ایک بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ یہاں بیان کیا جائے۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ ان تکون لہ جنۃ، کہ اس کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل واعناب، کھجوروں کا اور انگوروں کا، انگوروں اور کھجوروں کا اس کا ایک باغ ہو،
تجری من تحتها الانہار، اور ان کے اندر جو ہے وہ اس باغ میں سے میٹھے پانی کی نہریں بھی بہتی ہوں، لہو فیہا من کل ثمرات، اور پھر اس میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ اور بھی کئی قسم کے پھل اس کے اندر باغ میں موجود ہوں۔ کسی شخص کا ایسا باغ ہو کہ انگوروں اور کھجوروں کے جو ہے وہ درخت ہوں، پودے ہوں، اور پھر اس کے نیچے سے نہریں بھی بہتی ہوں، اور اس کے علاوہ بھی باغ جو ہے وہ اس کے اندر پھل ہوں، اور کبھی بھلا وہ یہ چاہے گا کہ اصابہ الکبر، اور پھر اس کو بڑھاپا بھی آ گیا ہو، ساری زندگی کی محنت، باغ بڑا اب پھلدار اور پھولدار ہو گیا ہے اور پھل گیا ہے، اور اب کیا اس کے اوپر بڑھاپا بھی آ گیا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور پھر اس کی جو اولاد ہے، بچے ہیں ابھی وہ چھوٹے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں، وہ خود بوڑھا ہو گیا، اولاد ابھی چھوٹی ہے، اور باغ جو ہے وہ بڑا پھل پھول گیا ہے، اور اب اس کو امید لگ گئی ہے کہ میرے بڑھاپے کے دن جو ہیں وہ بڑی آسانی سے گزر جائیں گے، اب مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، میرا زندگی بھر کی محنت اب پورے جوبن پہ ہے، اور اب یہ میرے بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، اور میرے بچوں کی پرورش اور اس کی کفالت میں یہ میرے کام آئے گا۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور پھر کیا ہو کہ اس کو ایک بگولا آئے جس بگولے کے اندر آگ ہو، اور وہ اس باغ کو ایک دفعہ پھر جائے، اور پھر پورے کا پورا باغ جل کر خاکستر ہو جائے۔ بھلا کوئی ایسا چاہے گا؟ ایسا کبھی بھی کوئی نہیں چاہتا۔ اور فرمایا اسی طرح سے تمہارا ریا اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا ہوا مال کل حشر کے روز جب کوئی سہارا نہیں ہوگا اور کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، اس وقت یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال کام آنے کا وقت ہوگا، کہ یہ وہ جو اللہ کی راہ میں نیک اعمال کرتے رہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے، ہائے کاش آج وہ کام آ جائے، لیکن کیا ہے کہ تمہاری ریاکاری کی آگ آئی اور اس نے وہ تمہارا سارے کا سارا خرچ کیا اور مال جلا کر خاکستر کر دیا، وہ تمہارے کسی کام نہیں آیا جب اس کی تمہیں ضرورت تھی۔ کیسی خوبصورت مثال دے کر بندے کو ریاکاری سے مال خرچ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور اللہ تعالیٰ تو اسی طرح تمہارے لیے کھول کھول کر اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو اور تم سمجھ جاؤ کہ اللہ کی راہ میں جب مال خرچ کیا جائے تو فقط اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا، جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس آب کوثر عطا فرمانا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرمند فرمانا۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے علی بھائی کو روحانی اور جسمانی تمام قسم کی بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما، ہر طرح کی صحت کلی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرش محمد و علی آلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔